سونے کے بعد اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے یا پھر پیر پکڑ کر کے کسی نے خوب زور سے ہلا دیا ہو، اور اس وجہ سے وہ جاگ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اسے جگا دیا ہو۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، میں ہوں آپ کی خدمت میں محمد شہباز عالم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جادو، اثرات اور جنات کے اوپر۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ہی انسان رات میں سوتا ہے اور سونے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے کسی نے ہلا کر کے جگا دیا ہو، یا پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی خواب دیکھا ہو اور خواب میں وہ بالکل اپنے آپ کو بے بس پایا ہو، اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد ایسا لگتا ہے اسے کہ کوئی اسے دبا دیا ہو، اسے کوئی اچھی طریقے سے بالکل پورے طریقے سے دبوچ دیا ہو۔ بہت ساری ایسے پریشانیاں آتی ہیں سونے کے بعد، تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ جادو ہے یا پھر یہ کوئی بیماری ہے یا پھر یہ کوئی شیطانی حرکت ہے۔ جیسے کہ آپ سوتے ہیں رات میں، تو سونے کے بعد ہوتا کیا ہے کسی انسان کو کہ جیسے ہی وہ سوتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ بالکل نیند میں رہتا ہے، اور نیند میں رہنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے بہت زور سے کوئی جو ہے تو دبا دیا ہو، اس کے سینے پر چڑھ کے یا پھر گلے اس کو دبا دیا ہو۔ وہ بولنا تو چاہتا ہے لیکن بول نہیں پاتا ہے، طاقت لگانا تو چاہتا ہے لیکن اس کے جسم سے کوئی طاقت بحال نہیں ہو پاتی ہے، اور اس کے وجہ سے اس کو خوب دبوچ دیتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان رات میں سوتا ہے تو سونے کے بعد اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے یا پھر پیر پکڑ کر کے کسی نے خوب زور سے ہلا دیا ہو، اور اس وجہ سے وہ جاگ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اسے جگا دیا ہو۔ تو آج ہم اسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آخر میں اصل میں یہ کوئی بیماری ہے یا پھر کوئی جادو کے اثرات ہے یا پھر کوئی شیطانی حرکت ہے۔ دوستو، جیسے ہی آپ سوتے ہیں، سونے کے بعد اگر آپ کو کوئی بری طریقے سے خواب آتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ بالکل تھک ہار جاتے ہیں کہ آخر یہ تھا کیا، تو اس سے بچنے کے لیے یہ اصل میں ہوتا کیا کہ یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے، جناتی حرکت ہوتا ہے۔ اور تو اور اس کے بعد اگر آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اگر کوئی پیر خوب زور سے ہلا دیتا ہے، یا ہاتھ یا پھر جسم میں کسی بھی حصے کو پکڑ کر کے آپ کا جو ہے تو خوب زور سے ہلا دیتا ہے، ہلانے کی وجہ سے جس وجہ سے آپ جو ہے تو جاگ جاتے ہیں، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے جگا دیا ہو ہلا کر کے خوب، پھر آپ جو ہے تو یہ سوچ کر کے کبھی ڈر سا بھی جاتے ہیں، اور اس پریشانیوں کا سامنا کئی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ یہ حادثات ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ابھی ہو بھی رہا ہے۔ تو اس سے آخر بچے تو بچے کیسے؟ یہ اصل میں ہے کیا؟ جناتی اثرات ہے۔ گھر میں اگر آپ سوتے ہیں تو یہ شیطانی حرکت ہے۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بہت بری طریقے سے خواب دیکھ لیا، اور خواب کو دیکھنے کے بعد آپ کو جو ہے تو بہت ایسا خراب محسوس ہوتا ہے۔ تو دوستو، اسے آپ کو بچنا کس طریقے سے ہے، آپ اسے غور سے سنیے گا۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی آپ اپنے بستر پہ سونے کے لیے جائے تو سب سے پہلے آپ تو پاک صاف رہا کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے تو جب سونے جائے تو وضو بنا لے، با وضو سویا کرے، اور وضو بنانے کے بعد آپ جیسے ہی اپنے بستر پہ بیٹھے ہیں لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے، اس وقت آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیں اور ہاتھوں پر پھونک لیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے اپنے ہاتھوں پر پھونک لیں، اور اس کے بعد سورہ ناس کو، قل اعوذ برب الناس کو آپ اسے بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کرے، پھونک مارے، اور پورے جسم پر آپ پھیر لیں۔ انشاءاللہ اس سے رب تبارک و تعالی آپ کو ان تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، آپ کے جسم کو ہر طرح کی شیطانی سے، مکروہ فریب کی مکروہ فریبی سے، اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو ٹونا کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہو یا کر رہا ہو، تو آپ ان چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔
یہاں تک تو بات ہو گئی دوستو۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی، یہ سب پڑھنے کے باوجود بھی، حفاظتی اقدامات کرنے کے باوجود بھی، اگر آپ کے ساتھ پھر یہ ہو رہا ہے، آپ کو کوئی ہلا رہا ہے، آپ کو کوئی دبوچ رہا ہے، شیطانی حرکت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اسے پڑھنے کے بعد بھی، تو یہ یا تو پھر آپ کے اوپر پہلے سے کسی نے آپ کے اوپر کوئی شیطانی کام کر رکھا ہو، یا پھر آپ کے جسم میں کوئی شیطانی حرکت ہو، تو اس کے لیے آپ کو الگ طریقے سے پڑھنا پڑے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا الگ طریقے سے، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ آپ کو کرنا کیا ہے، پہلے یہ چیز آپ کو سمجھ لینا ہے کہ اگر شیطانی حرکت آپ کے جسم میں پہلے ہے، تو آپ جو پڑھے ابھی میں نے بتایا آیت الکرسی کو اور سورہ فلق سورہ ناس کو بتایا میں نے، یہ آپ کا حفاظتی اقدامات کے لیے تھا، یہ آپ کا علاج نہیں تھا۔ اب اگر اس سے پڑھنے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ یہ حرکتیں ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ آپ کے اوپر کسی نے کوئی جادو ٹونا کیا ہے، یا پھر آپ کے جسم میں پہلے سے ہی شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب اسے بھگانے کا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے چیز آپ کو کیا کرنا ہے، زیتون کا تیل لے لینا ہے، اور اس کے بعد یا تو آپ بوتل میں پانی لے لیں یا پھر گلاس میں پانی لے لیں، ان دو چیزوں کو لینا ہے۔ لینے کے بعد آپ کو سب سے پہلی چیز، آپ کو آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیں، اور اس تیل پر اور پانی پر دم کر لیں، آپ پھونک مارے۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پانی پر اور تیل پر دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری آیت کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، پانی پر اور تیل پر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ کو جو ہے تو جب شام کو آپ سوئے اس وقت آپ اپنے جسم میں اس تیل کو ہاتھوں کے ناخنوں پر، ہاتھوں پر اور پیر پر آپ اس تیل کو لگا لے، اور اس پانی کو آپ پیے، اس کے بعد سو جائے انشاءاللہ۔ اس طریقے سے آپ اگر روزانہ کریں گے تو جو بھی آپ کے اوپر جسم میں جادو کے اثرات تھے اور جو بھی شیطانی حرکت تھا آپ کے جسم میں، وہ سارا کا سارا شیطانی حرکت بھی دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور کسی نے اگر آپ کے اوپر جادو ٹونا وغیرہ کر دیا ہے تو وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، اور آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے لگیں گے۔ دوستو یہ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، آپ اسے ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر پریشانیوں سے حفاظت ملے گی۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، اور آگے تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے فائدہ اٹھا سکے۔ پھر ملتے ہیں دوستو آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو پر۔